شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ سے ہی انسانوں کا دشمن رہا ہے اور انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے میں مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ انہی حربوں کو جاننے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے اس بارے میں پوچھا تو شیطان نے کیا جواب دیا، آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے جس کی وجہ سے وہ مختلف حربے استعمال کر کے انسانوں کو بہکاتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اس کا کوئی بھی بندہ جتنا بھی بہکا ہوا ہو، جتنا بھی بگڑا ہوا ہو، اور وہ انسان جو ساری زندگی اس رذیل شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہوں کی دلدل میں گردن تک دھنسا ہوا ہو، وہ ایک بار بھی اپنے پیارے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ پیارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح کے موقع پر کشتی میں سوار تھے تو وہاں پر اچانک ان کو شیطان نظر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ تو یہاں بھی پہنچ گیا۔ پھر اس شیطان کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرا راز نہ معلوم کر لوں، یعنی کہ وہ حربے بتا جس سے تو مومنوں کو گمراہ کرتا ہے اور کس راستے سے کرتا ہے، مطلب خیالات یا سوچ کے ذریعے۔ تو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ 5 باتیں یا 5 طریقے ہیں، لیکن میں ان 5 میں سے آپ کو 3 بتاؤں گا، 2 نہیں بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس شیطان مردود سے کہو کہ ان 3 باتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ 2 طریقے بتا دے جو وہ چھپانا چاہتا ہے، کیونکہ اصل میں تو وہی 2 طریقے بہت زبردست ہوں گے جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان 3 حربوں کی ضرورت نہیں، وہ 2 بتا دو جو تم چھپانا چاہتے ہو۔ اب شیطان مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ 2 باتیں جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں وہ آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ نے بتانے پر مجبور کر دیا ہے تو سن لیں۔ وہ 2 باتیں یہ ہیں، ایک حسد اور ایک حرص۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد سے میں خود شکار ہوا، اس لیے اس کو اپنا خاص ہتھیار بنایا، اور حرص سے حضرت آدم علیہ السلام خطا کا شکار ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پھر ان کو علم عطا فرمایا، ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتے تو سجدے میں گر گئے لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کو پہلے تکبر نے روکا اور تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا، اور ان دونوں کی وجہ سے ہی اللہ کی نگاہ میں گر گیا۔ یہ ہے حسد کی طاقت۔ یہ حسد انسان کے اندر ان چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ جب کسی کے پاس مال و دولت دیکھے، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھے، جب کسی پر انعامات کی بارش دیکھے، اور جب کسی کے اندر بڑائی دیکھے، اور جب کسی کے اندر علم دیکھے، تو اس وقت دل کے اندر یہ خواہش کا پیدا ہونا کہ یہ چیزیں میرے پاس نہیں تو اس شخص سے بھی یہ ساری چیزیں چھن جانی چاہیے، چاہے مجھے ملیں یا نہ ملیں، مگر اس کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ ہے حسد کی بیماری۔ یہ حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اتنا اونچا کر دیا ہے، تو جیسے میں اپنے بلند مقام سے گر گیا اسی طرح انسان کو بھی نیچے گراؤں گا۔ اس کے بعد شیطان اس حسد میں مبتلا ہو کر فکر میں رہا کہ کس طرح اس اشرف المخلوقات کو ذلیل و خوار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پھر اس نے حسد کو اپنا خاص ہتھیار بنایا جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا، شیطان نے قسم کھا کھا کر ان سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس درخت کو کھانے سے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ جب اس کو کھا لیں گے تو کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حرص میں آ کر اس کو کھا گئے۔ شیطان نے کہا کہ حسد نے مجھے تباہ کیا اور حرص نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطا کرا دی۔ دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کے انعامات دے کر حسد کا شکار تو نہیں ہو رہے، یا زیادہ پانے کی حرص میں ہر جائز اور ناجائز کام تو نہیں کر رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور اس کی ہر قسم کے حربے سے بچائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔